بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو شرح فصوص الحکم سیریز کا تیسرا پیراگراف ہے۔ آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس پیراگراف میں شیخ کیا بتا رہے ہیں، اس پیراگراف کا ترجمہ کس طرح ہو رہا ہے اور اس پیراگراف میں شارحین کس طرح سے شرح کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پیراگراف ہے کہ جس میں شیخ نے انتہائی مبہم الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان الفاظ میں سے چند تو اصطلاحات ہیں کہ جن کو آپ شیخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن چند ضمائر ہیں اور یہ ایسی ضمیریں ہیں کہ جو شیخ نے لوٹائی ہیں ان اصطلاحات کی طرف، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ کون سی اصطلاح، کون سی ضمیر کس اصطلاح کی طرف لوٹتی ہے۔ تو اس حوالے سے شارحین کو بھی بہت زیادہ اشتباہ لائق ہو گیا اور اس کے بعد ترجمہ کرنے والوں کو ان سے بھی زیادہ اشتباہ لائق ہوا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس ایک پیراگراف کے مختلف متعدد تراجم، متعدد شروحات بن گئی۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ اس پیراگراف میں شیخ کیا کہہ رہے ہیں اور اس پیراگراف کے شارحین کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے یہ ہمارا اپنا ترجمہ ہے اور اس ترجمے کو ہم نے خود دوبارہ سے ہر چیز کو ری چیک کر کے کل دوبارہ سے اس کو ٹھیک کیا ہے۔ ٹھیک کرنے سے مراد ہے کہ جو ہمارا پبلش ترجمہ ہے اس میں اور اس میں الفاظ کا کچھ تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ ترجمہ الفاظ کو اور بہتر انداز سے پیش کر رہا ہے، لیکن جو پبلش ترجمہ ہے جو کتابی صورت میں آپ کو ملتا ہے اس میں چونکہ 2014 میں ہوا تھا تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے سے مبہم ہیں، ضمائر تھوڑی سی مبہم ہیں، اتنی بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ جتنی اس ترجمے سے ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، شیخ فرماتے ہیں لہٰذا آدم اس آئینے کی جلا اور اس صورت کی روح بنا۔ تو یہ آئینہ جو ہے یہ آئینہ عالم ہے، جس طرح کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پورا عالم ہے یہ ایک ایسا جسد ہے کہ جس کے اندر روح نہیں۔ تو اب اگلے پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ آدم اس آئینے کی جلا اور اس صورت کی روح بنا، یعنی کہ اس عالم کی روح جو ہے وہ آدم ہے۔ انسان ہوگا تو یہ عالم رہے گا، انسان نہیں ہوگا تو عالم نہیں رہے گا۔ اور فرشتے اس صورت کی بعض قوتیں ہوئے جسے صورت عالم کہتے ہیں۔ اصطلاح قوم میں اس صورت کو انسان کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ شیخ کا پورا ایک کانسیپٹ ہے، انسان کبیر اور عالم صغیر یا انسان صغیر یا عالم کبیر۔ تو یہ جو چار چیزیں ہیں بیسیکلی یہ دو چیزیں ہی ہیں، ایک عالم ہے اور ایک انسان ہے۔ عالم کو انسان کبیر کہا جاتا ہے اور انسان کو عالم اصغر یا عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ عالم اکبر اور عالم اصغر یعنی کہ عالم اور انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اصطلاح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو شیخ کی کتاب التدبیرات الالہیہ کو دیکھیں، اس میں تفصیل سے شیخ نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے۔ انسان اور عالم کے درمیان جو سملیرٹیز ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کے عالم میں غور کرنا چاہے تو اسے کن کن مقامات پر غور کرنا چاہیے۔ تو فی الحال ہم اس طرف نہیں جاتے کیونکہ وہ ایک الگ سے موضوع ہے، آگے چلتے ہیں۔ پس فرشتے اس عالم، انسان کبیر اور صورت کے لیے، اب یہاں پر شیخ نے الفاظ کے ساتھ ایسا وہ ٹچ دیا ہے کہ ایک جگہ پہ اس کو عالم کہا ہے، ایک ہی چیز ہے جس کو عالم کہا ہے، دوسری جگہ پہ اسی چیز کو انسان کبیر کہا ہے، تیسری جگہ پہ اسی چیز کو صورت کہا ہے۔ یعنی کہ صورت بھی وہی ہے، عالم کبیر بھی وہی، انسان کبیر بھی وہی ہے اور عالم بھی وہی ہے۔ اور جب یہ مختلف الفاظ آتے ہیں تو انسان یعنی کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب اس سے کیا مراد ہے۔ جب وہ انسان کبیر سوچتا ہے، دیکھتا ہے لفظ، تو وہ شاید انسان کو ہی انسان کبیر سمجھ لیتا ہے۔ تو اس طرف کیونکہ کئی شارحین نے ان الفاظ سے شاید اس طرف بھی نکل گئے کہ انہوں نے نشأت انسانیہ کی طرف نکل گئے، لیکن خیر یہاں پر شیخ انسان کبیر سے مراد عالم لے رہے ہیں۔ پس فرشتے اس عالم انسان کبیر اور صورت کے لیے ویسے ہی روحانی اور حسی قوتیں ہیں جیسے نشأت انسانی میں ایسی قوتیں ہیں۔ اب یہاں پر شیخ نے فرشتوں کو اس عالم کی قوتیں قرار دے دیا، جیسے کہ انسان یعنی کہ ہمارے اندر قوتیں ہیں جس میں سے قوتیں عقل کی ایک قوت ہے، فکر کی ایک قوت ہے، حس کی قوت ہے، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، اس کے علاوہ بھی جتنی ہماری قوتیں ہیں، چاہے روحانی ہیں، چاہے ظاہری ہیں، چاہے باطنی ہیں، چاہے مادی ہیں، چاہے جسمانی ہیں۔
تو یہاں پر شیخ نے دو قوتیں کی بات کی ہے، ایک وہ قوت ہے جو عالم میں ہے اور دوسری وہ قوت عالم اکبر میں ہے جس کو آپ عالم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شیخ نے دو قوتوں کی بات کی ہے، ایک وہ قوت ہے جو انسان کبیر میں ہے اور دوسری وہ قوت ہے جو عالم صغیر میں ہے، یعنی کہ ایک قوت انسان میں ہے اور دوسری قوت عالم میں ہے۔ اور یہ شیخ نے کہا ہے کہ جس طرح ان دونوں کی سملیرٹیز ہیں اسی طرح قوتوں کی بھی سملیرٹیز ہیں۔ اگر فرشتے عالم اکبر یعنی کہ اس کل کائنات کے اندر موجود قوتیں ہیں، اور اس میں بڑی تفصیل ہے کہ فرشتوں کو قوت کیوں کہا گیا، اس کی بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ بیان کریں گے، تو کہتے ہیں کہ اسی طرح انسان صغیر یعنی انسان کے اندر بھی کچھ قوتیں ہیں۔ تو یہ دونوں قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان میں سے ہر قوت اپنے نفس سے معجوب ہے، یعنی کہ چاہے عالم اکبر کی ہو یا عالم اصغر کی ہو، ہر قوت اپنے نفس سے معجوب ہے، یعنی کہ بس صرف اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کے سوا اس کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا، اسے خود سے افضل کوئی دکھائی نہیں دیتا، وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ قوت بذات خود ہی سب سے افضل ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ پاور اس کے اندر ہے، اور ہر قوت یہ الزام رکھتی ہے کہ اس میں اللہ کے ہاں موجود ہر عالی اور رفیع منصب کو پانے کی اہلیت ہے۔ اب یہاں پر شیخ قوتوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ عالم کی قوتیں ہیں، عالم کی روح نہیں ہے۔ اب یہ روح اور قوت اس دونوں کو ہم نے فرق کو لے کے چلنا ہے۔ مختلف شارحین یہاں پر روح اور قوت کو مکس کر گئے اور وہ شرح کرتے کرتے قوت سے اٹھ کے پھر روح یعنی کہ انسان کی طرف آ گئی۔ تو یہاں پر شیخ انسان کی بات نہیں کر رہے بلکہ عالم کی قوتوں اور انسان کی قوتوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قوت کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ جب خود کو دیکھتی ہے تو اس کو اپنے سے افضل کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور وہ قوت یہ الزام رکھتی ہے کہ اس میں اللہ کے ہاں موجود ہر عالی اور رفیع منصب کو پانے کی اہلیت ہے، کیونکہ اس کے پاس جمعیت الہی ہے۔ اب ہر قوت کے پاس جمعیت الہی ہے۔ جمعیت الہی کو آپ یہ کہہ لیں کہ ہر قوت کے پاس جو پاور ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہ میں بالکل سمپل ٹرمز میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہاں اگر آپ اس کو لمبی تفصیل میں دیکھنا چاہیں تو پھر اس کو آپ تفصیل میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے لفظ کہاں سے آیا، شیخ نے کس طرح استعمال کیا، لیکن سادہ زبان میں سمجھنے کے لیے کہ ہر قوت کے اندر ایک پاور ہے اور وہ اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ الہی پاور ہے، اس کو جمعیت الہی آپ کہہ لیں کہ اس جمعیت میں سے کچھ جناب الہیہ کی جانب لوٹتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو اپنا سلیس اور جدید ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اس پاور میں جو الہی پاور قوت کے پاس ہے اس میں سے کچھ جناب الہی کی جانب لوٹتا ہے، یعنی کچھ حضرات اسمائی کی جانب لوٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے اس قوت نے یہ پاور حاصل کی ہے۔ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے کہ ہر قوت کے پاس جمعیت الہیہ ہے، اور اس جمعیت الہیہ میں سے کچھ جناب الہی کی جانب لوٹتا ہے، یعنی کہ کچھ پاور جو اس جمعیت الہیہ کی تھی وہ اسماء الہیہ کی طرف سے ملی، کچھ حقیقت الحقائق کی جانب لوٹتا ہے۔ اور جو دوسرا ایک حصہ جو تھا، ایک حصہ اسماء الہیہ سے اس کو ملا پاور کو، قوت کو، دوسرا حصہ جو مل رہا ہے وہ حقیقت الحقائق سے مل رہا ہے۔ اب حقیقت الحقائق کی بھی لمبی تفصیل ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ شیخ نے اپنی کتاب چھوٹے سے رسالے انشاء الدوائر میں اس پہ مکمل تفصیلی کلام کیا ہے کہ 5-7 صفحے ایسے لکھے ہیں کہ پڑھنے کے قابل ہیں، سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ غور کرے، ڈاٹس کو ملائے تو کچھ نہ کچھ لازمی سمجھے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنی اصطلاحات ابن العربی سیریز میں حقیقت الحقائق کے وہ 5-7 صفحے اصطلاح کے طور پر لے کے آئیں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو فی الحال ابھی ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو حقیقت الحقائق کو سادہ لفظوں میں صرف بیان کے لیے حقیقت محمدیہ یا آپ اس کو وجود مقید کہہ لیں، وجود مطلق تو چونکہ حق تعالیٰ کا ہے تو اس کے مقابل یا اس سے ہٹ کے جو وجود ہے جو کہ وجود مقید ہے جس کو ہم حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں، تو اس کو آپ حقیقت الحقائق کہہ لیں۔
لیکن اس میں خیر ڈیٹیل ہے، وہ آپ کو دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جمعیت میں سے کچھ جناب الہیہ کی جانب لوٹتا ہے، یعنی کہ جناب الہیہ اسماء الہیہ سے اس قوت کو پاور مل رہی ہے، حقیقت الحقائق سے اس قوت کو پاور مل رہی ہے، اور کچھ ان اوصاف کی عامل نشت میں طبیعہ کلیہ کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ جس طبیعہ نے تمام عالم، اس کے اعلیٰ اور اس کے اسفل کے قوابل کا احاطہ کیا۔ ایک چیز اسماء کی طرف سے آ رہی تھی، ایک چیز حقیقت الحقائق کی طرف سے آ رہی تھی، تیسری چیز اب اس مخلوق کی اپنی استعداد ہے، اور اس میں طبیعہ کا بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ طبیعہ سے مراد یہ ہے کہ جتنی آپ کی سواری تیز جا سکتی ہے اتنے ہی آپ تیز جا سکتے ہیں۔ اب اس روح جو جسم کے اوپر جسم کا تدبیر کر رہی ہے، تو جیسا جسم ہوگا ویسی ہی روح تدبیر کر سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں روح مطلق ہے اور جسم مقید ہے تو وہ مطلق اپنے اطلاق میں اس جسم کو لے جائے گا، ایسے نہیں۔ تو اس طبیعہ، اس مادے کی جو استعداد ہے، اب وہ بھی اس جگہ پہ آ گئی۔ چونکہ شیخ نے ملائکہ کو قوتیں کہا تھا اور شیخ نے قوتوں کو طبیعہ سے جوڑا، تو یہاں پر یہ بھی واضح ہوا کہ شیخ کے کلام میں ملائکہ طبیعہ سے باہر نہیں ہے، جن بھی طبیعہ میں ہے، ملائکہ بھی طبیعہ میں ہے، اور ہر طبیعی مخلوق کی اپنی ایک استعداد ہے، ایک حد ہے۔ تو جس حد تک وہ جا سکتی ہے طبیعہ، اس حد تک ہی وہ جناب الہی اور حقیقت الحقائق کا فیض قبول کرتی ہے، یعنی کہ اس کی پاور قبول کرتی ہے، اور اسی قبول کرنے کو ہم استعداد کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو استعداد کے حوالے سے کچھ کنفیژن ہے، اصطلاحات ابن العربی میں جائے، ہماری استعداد کے اوپر 2-3 ویڈیوز دیکھے، وہاں پر اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ استعداد ہے کیا اور کس طرح۔ اور اگر کسی شخص کو قید کے بارے میں کنفیژن ہے کہ حق تو مطلق ہے تو وہ ہمیں مطلق کیوں نہیں عطا کرتا، تو وہ اس نسبت کو دیکھے کہ مقید اور مطلق کے درمیان جو نسبت آتی ہے وہ نسبت کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ اگر مقید قید میں ہے اور مطلق اطلاق میں ہے تو آپس میں تو ان کی کوئی دو نسبت نہیں ہے، تو لازمی ہے کہ مطلق کے آگے کوئی ایسا حجاب ہو کہ جو مقید کی مناسبت سے اس کو کچھ عطا کرے۔ اگر اس کانسیپٹ میں کوئی بندہ تفصیل دیکھنا چاہتا ہے تو ہماری اسماء الہیہ کے اوپر ویڈیوز دیکھیں۔ تو فرماتے ہیں اور کچھ ان اوصاف کی حمل نشت میں طبیعہ کلیہ کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ جس طبیعہ نے تمام عالم، اس کے اعلیٰ اور اس کے اسفل کے قوابل کے احاطہ کر رکھا ہے۔ یہاں پر شیخ نے طبیعہ کلیہ کی بات کی، یعنی کہ وہ ایک ایسی طبیعہ ہے کہ ہر انڈیویجول کی طبیعہ جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، تو وہ جو اس کلیہ کا تقاضا ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ تقاضا ہے، تو جتنا اس کلیہ کا تقاضا ہوگا اتنا ہی اس کو وہ پاور ملے گی، اور پھر اس سے آگے اگر وہ کلیہ سے نیچے اتریں گے اور کسی ایک انڈیویجول کی بات کریں گے، فرد کی بات کریں گے، تو وہ پھر اس فرد کی استعداد کے مطابق کم ہوتی جائے گی۔ لیکن اس پہ 2 قیدیں لگ گئی ہیں، ایک اس فرد کی قید لگ گئی ہے اور ایک کلیہ کی قید لگ گئی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف اور اس کی شرح، کہ جس میں نے آپ کو مختصر انداز میں یہ بتا دیا کہ یہ پیراگراف ہے، اور اس میں شارحین اور مترجمین اور پتہ نہیں کیا کیا اتنی تفصیل اور اتنا متضاد شرح کی گئی ہے کہ وہ بندہ اس کو دیکھے سنے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے۔ تو اپنی اس ابتدائی اپنی شرح کی ویڈیو کو میں اختتام کرتا ہوں، اور اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس مقام پہ فصوص کے اردو مترجمین انہوں نے کیا کیا بات کی ہے، تاکہ تھوڑا سا آپ کو کمپیریٹیو انالیسز ملے گا کہ یہ فصوص کے تراجم بھی کس طرح سے ہوئے ہیں اور اس میں بات ہوئی کس طرح۔ تو اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔